اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب منگنی ہو جاتی ہے تو عام طور پر ہمارے معاشرے کے اعتبار سے دو خاندانوں میں رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اور لڑکا اور لڑکی کے درمیان بھی چونکہ ایک رشتہ قائم ہو گیا ہے کہ یہ لڑکی اس لڑکے سے منسوب ہو گئی ہے، تو عام طور پر جیسے قریبی رشتہ ہوتا ہے اس انداز سے سارے معاملات حل کیے جاتے ہیں. حقیقی مسئلہ یہ ہے، اس سلسلے میں اسلام نے جو صورتحال بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ منگنی ہو گئی ہے اور منگنی کی رسم میں مثلا انگوٹھی بھی پہنا دی ہے، مثلا میٹھا منہ بھی ہو گیا ہے، ساری چیزیں ہو گئی ہیں، مگر شرعی اور دینی اعتبار سے کسی قسم کا کوئی رشتہ قائم نہیں ہوا ہے. تو جو معاشرے کا ایک طریقہ کار بن گیا ہے کہ منگنی ہو جانے کے بعد لڑکا اور لڑکی آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ رشتہ داروں کے یہاں آپس میں ساتھ مل رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ باہر بھی کہیں گھمانا پھرانا ہوتا ہے تو لڑکا لڑکی کو لے جاتا ہے، بلکہ اگر نہ لے جائے تو لڑکی والوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ کیوں نہیں لے جا رہا ہے، کیا وجہ ہے. یہ ساری چیزیں جتنی منگنی کے بعد طے کی جاتی ہیں یہ سب کی سب دینی اور شرعی اعتبار سے غلط ہیں، اس لیے کہ منگنی دینی اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. لہذا یہ لڑکا بھی لڑکی کے لیے اجنبی ہے اور لڑکی بھی لڑکے کے لیے نامحرم ہے. چنانچہ دونوں کو بالکل اسی طرح سے حجاب کرنا پڑے گا جیسے عام اجنبی سے حجاب کیا جاتا ہے. ان میں کسی طرح کی کوئی قربت قائم نہیں ہو سکتی، یہاں تک کہ بات چیت بھی نہیں ہو سکتی. اور بات چیت کے حوالے سے اور بھی سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ مثلا یہ لڑکی یہ کہہ رہی ہے کہ میرے ایک لڑکے کے ساتھ دوستی ہو گئی ہے، اور پھر اس میں طرح طرح کے مرچ مسالے بھی لگائے جاتے ہیں کہ صاحب بڑی پاک و پاکیزہ دوستی ہے، بڑی صاف ستھری دوستی ہے، ہمارے درمیان کوئی ایسی بری بات نہیں. یاد رکھیے کہ دینی اعتبار سے نہ کوئی پاکیزہ دوستی ہوتی ہے نہ ناپاکیزہ دوستی ہوتی ہے، نہ کوئی پاکیزہ رشتہ ہے نہ ناپاکیزہ رشتہ ہے. آپ ذہن میں رکھیے کہ ماں باپ کا رشتہ اور ماں باپ کی محبت ہمیشہ پاکیزہ ہوگی اور ناپاکیزہ کبھی نہیں ہوگی، اور اجنبی لڑکے اور لڑکی کی محبت یا آپس کا رشتہ یہ ہمیشہ ناپاکیزہ ہوگا، کبھی پاکیزہ نہیں ہوگا. دینی اعتبار سے ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. لہذا منگنی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ آپس میں اب جو چاہیں کرتے پھریں، ان کو اجازت نہیں. ہاں، اسلام نے اس کا حل بتایا ہے، مگر چونکہ معاشرے میں اب بھی بہت ساری چیزیں دینی اعتبار سے قبول کرنا آسان نہیں ہے. اگر انہیں قبول کر لیا جائے تو بہت ساری آسانی ہو جائیں گی. مثلا یہ جو گناہ ہو رہا ہے یہ اس گناہ سے زیادہ بدتر گناہ ہے کہ جو عام ایک اجنبی لڑکا اور لڑکی آپس میں میسجنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر گھر والے ان دونوں میں سے کسی ایک کو پکڑ لیں تو خوب اس کی پٹائی کرتے ہیں، رشتہ منقطع کر دیتے ہیں، یا مثلا اس سے آگے کے معاملات ہوتے ہیں، لڑکی چلی جاتی ہے، بھاگ جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ اس سے زیادہ خطرناک چیز ہے کہ منگنی کے بعد مثلا آپس میں یہ لوگ اس طرح سے مل رہے ہیں، جل رہے ہیں. یہ اسی طرح سے حرام ہے جیسے ایک عام اجنبی لڑکی سے بات چیت کرنا غلط ہے، اسی طرح سے غلط ہے یہ. مگر اسلام نے اس کا ایک راستہ بتایا ہے، اور راستہ ذرا سا اس لیے معاشرے میں معیوب سمجھا جاتا ہے کہ چونکہ معاشرے میں رائج نہیں ہے، ورنہ دینی اور شرعی اعتبار سے موجود ہے. اور ہمارے بزرگ ترین مراجع کرام بھی یہ اس طریقہ کار کو اختیار کرتے رہے ہیں. مثلا ایک مرجع کی عمر ہے 95 برس، اب اس کو ہاسپٹل میں داخل کروانا پڑ گیا، اور ہاسپٹل میں جتنے کام کاج کر رہے ہوتے ہیں ان میں سے عام طور پر عورتیں ہی زیادہ کام کر رہی ہوتی ہیں. اس کو انجیکشن لگانا، پٹیاں باندھنا، مساج کرنا اور دوسرے کام جتنے بھی ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ 95 برس کی عمر میں جو بیماری لاحق ہوتی ہے اس بیماری کے حوالے سے مختلف قسم کے دوائیاں اور اس کو علاج کیا جاتا ہے. تو اب ایسی صورت میں جہاں ہسپتال میں خصوصیت سے مغربی ممالک میں عورتیں ہی موجود ہوتی ہیں، تو اب ایک طریقہ کار خود مراجع کرام نے اپنی زندگی میں اختیار کیا ہے. ہمارے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں کہ مثلا جو نرس ہے اس کے ساتھ متا کر لیا جائے تو اب کوئی قباحت نہیں ہوگی. 95 برس کی عمر میں جب ایک مرجع پہنچ گیا ہے تو بھی وہ متا کر سکتا ہے، اور اس متا کرنے کی وجہ سے وہ گناہ سے بچا رہے گا. اب چاہے نرس انجیکشن لگانے کے لیے اسے ہاتھ لگائے، پٹی باندھنے کے لیے ہاتھ لگائے، یا مثلا منہ ہاتھ دھلوانے کے لیے، صاف کروانے کے لیے ہاتھ لگائے، یا اسی طرح کی کوئی بات چیت وغیرہ ہو، تو کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہوگی. اگر اس طرح کا رشتہ منگنی کا رشتہ طے ہو چکا ہے، اگر ساتھ ہی متا کا صیغہ پڑھ لیا جائے تو بڑی آسانی ہو جائے گی. لیکن بہرحال اس میں جو صورتحال ہے، معاشرہ جب تک اسے قبول نہ کرے، کچھ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں، لیکن دین نے اس کا حل بتایا ہے.
اب یہ الگ بات ہے کہ ہم اسے قبول نہ کریں، پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ دین کی تعلیمات کے مطابق ہم اس میں چل سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔